ایک یہ ہے کہ نوروز کے بارے میں شرعی نظریہ کیا ہے؟ نوروز جو ہم مناتے ہیں اس کا شرعی نظریہ کیا ہے؟ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نوروز کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک جو ہے وہ ٹریڈیشن ہے ایرانیوں کا۔ ایران میں اسلام سے پہلے بھی یہ نوروز ہوتا تھا۔ نوروز یعنی نیو ایئر، نیا سال۔ ہر قوم کا اپنا نیا سال ہوتا ہے، نیو ایئر مناتے ہیں، تو ایرانی بھی ان کا ایک نیو ایئر تھا۔ اب ان کے نیو ایئر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ مثال کے طور پر وہ نوروز کے موقع پر اپنے پورے گھر کی مکمل بھرپور صفائی کر دیتے تھے کہ نوروز جب شروع ہوتا تھا تحویل کے وقت کہیں ذرا سی بھی کوئی دھول بھی کہیں نہیں پائی جاتی ان کے گھر میں، ہلا کے رکھ دیتے ہیں پورے گھر کو۔ کہتے ہی ہیں خانے تکانی، یعنی گھر کو ہلا دینا، صرف کپڑا نہیں جھاڑتے ہیں، پورا گھر جھاڑ دیتے ہیں وہ۔ تو اچھی چیز تھی، عزیز و اقارب سے ملنے جاتے تھے، رشتہ داروں سے ملنے جاتے تھے، صلہ رحم کرتے تھے، اچھے کام بھی تھے۔ ظاہر سے اسلام کسی قوم کی اچھائیوں کا مخالف نہیں ہے۔ جب یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو بہرحال اب اپنی سابقہ رسموں سے دستبردار ہونا اتنا آسان تو ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ رسم و رواج ساتھ میں چلے ہی آتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں کے بہت ساری رسمیں پائی جاتی ہیں، تعلق اسلام سے نہیں ہے، بہرحال ہے۔ شادی بیاہ میں خاص طور سے بہت ساری رسمیں ہماری سابق والی ہیں جو اسلام میں آنے کے بعد بھی باقی رہ گئی۔ تو اسلام اگر وہ رسم غلط نہیں ہے تو اسلام اس کو حرام نہیں قرار دیتا۔ تو جب یہ ایرانی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور ائمہ علیہ السلام کے رابطے میں یہ آئے تو ائمہ علیہ السلام نے انہیں کچھ دعائیں سکھا دی کہ اس موقع پہ یہ دعا پڑھا کریں تاکہ وہ خوشی میں غرق ہو کر کے گناہ کی طرف نہ چلے جائیں، خدا یاد رہے۔ مثلا جب اس وقت سال شروع ہو رہا ہے، نیا سال، تو یا محبت الحول والاحوال، یا مقلب القلوب والابصار، یا محبت الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ اللہ کی یاد دلائے، دیکھو سال اگر بدل رہا ہے تم اپنے حالات کو بھی بدلو، تم بھی جو ہے بہتری کی طرف جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ۔ یہ چند دعائیں تعلیم دے دی، ورنہ خود نوروز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خصوصاً وہ جو ہے وہ کون سا رنگ ہے اور کس سواری پر بیٹھا ہوا ہے، گھوڑے پر ہے کہ گدھے پر ہے کہ نہیں معلوم، رنگ جو ہے لال ہے کہ ہرا ہے کہ پیلا ہے، اس کا شریعت سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ علم نجوم سے بعض کا تعلق ہے، بعض کا رسم و رواج سے تعلق ہے، ٹریڈیشن سے تعلق ہے۔ ٹریڈیشن جب تک دو شرطوں سے اسلام ٹریڈیشن کی جو ہے مخالفت نہیں کرتا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ٹریڈیشن رہ جائے، دین نہ بن جائے، ریلیجن نہ بن جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ کوئی ایسی رسم ہے جو خلاف دین ہے، بعض رسمیں ہم لوگ کے شادی بیاہ میں پائی جاتی ہیں جو خلاف دین ہے، مگر ہے رسم ہو رہی ہے۔ اگر خلاف دین نہیں ہے تو اسلام اس کا مخالف نہیں ہوتا۔ یا اس رسم کو دین بنا لیا جائے کہ اگر کوئی اس رسم کو نہ کرے، ارے آپ کیسے شیعہ ہیں، یعنی اس کی شیعت پر ہم شک کرنے لگتے ہیں اگر وہ رسم نہ منائے۔ یہ دو شرطوں کے ساتھ بقیہ رسموں کے اسلام مخالف نہیں ہے۔ نوروز بھی ایک رسم ہے، ایک یہ جو ہے وہ ٹریڈیشن۔ البتہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس نوروز سے مطلب نہیں جو ایرانیوں کا تھا۔ مولا کائنات کو جب 18 ذی الحجہ کو ان کی مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا تو وہ شمسی حساب سے 21 مارچ تھا، قمری حساب سے 18 ذی الحجہ، شمسی اعتبار سے 21 مارچ۔ لہذا ہم 21 مارچ کو مولا کی ولایت کا جشن مناتے ہیں۔ خوب اگر یہ تاریخی اعتبار سے ثابت ہو جائے، آج کل بڑا آسان ہو گیا ہے یہ سمجھنا کہ مثلا 1400 سال پہلے فلاں دن کون سی تاریخ تھی، کیا تھا، سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں ہم اس اعتبار سے مناتے ہیں۔ بلتستان وغیرہ کے علاقے میں عاشور بھی مناتے ہیں، وہ اسی یہ جو ہے شمسی حساب سے، مثلا وہ ستمبر کی فلاں تاریخ کو عاشور پڑا تھا، لہٰذا وہ 10 محرم کے بجائے عاشور اس تاریخ کو مناتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ اسلامی اعتبار سے، دینی اعتبار سے قمری کیلنڈر کے پابند ہیں، ہمیں شمسی سے کیا لینا دینا ہے، عیسوی کیلنڈر سے ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جو ہمارا 18 ذی الحجہ ہمیں معلوم ہے ہم وہ زیادہ 18 ذی الحجہ کو منائیں گے۔ تو بعض لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ جنبہ آ جائے تو تھوڑا سا مذہبی جذبہ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر۔
جزاک اللہ خیر. جی سوال کیا گیا کہ 21 مارچ کو 10 محرم ہو جائے تو کیا آ جائے. 10 محرم مناتے ہیں، 21 مارچ نہیں مناتے. ہوتا ہے کبھی کبھی ایران کے اندر خوشی نہیں منائی جائے، ہم مناتے ہیں.